اب ان گناہوں کا اگر ہم توبہ نہیں کریں گے، گناہ لے کے جائیں گے، تو قیامت کے دن معاشر کے میدان میں ہمارے اپنے اعضاء اور جوارے وہ جگہ وہ ہماری گواہی دیں گے. پہلا گواہ وہ جگہ یوم تحدث، یہ قرآن ہے، یوم تحدث اخبارها بان ربك اوحى. دوسری گواہی دے گی زمان، وقت گواہی دے گا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ما من یوم الا ینادی انی یوم جدید وانی ما یؤمر به شہید. ہر آنے والا دن وہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو میں ایک نیا دن، میں ایک نئے دن کا آغاز کر رہا ہوں. میرے اندر جو کچھ بھی تم عمل کرو گے، نیک کرو گے، برا کرو گے، میں اس عمل کو دے کر فائل بنا کر میں غروب آفتاب کے ساتھ ختم ہو جائے. اور یہ دن، یہ فائل ہے، یہ دن جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، بڑا ذکر کی گزار دیتے ہیں، یہ فائل ہے. یہ فائل بند ہو جائے، یہ کھلے گی کب؟ قیامت. یہ فائل کھل جائے گی. تیسرا گواہ اٹھ کر کہے گا، وہ گواہ کیا ہے؟ زبان، اللسان. یوم تشہد علیہم السنہ، لسان کی جمع. یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن یہ زبانیں گواہی دیں گی. وتشہد ارجلہم، ایدیہم وارجلہم، یہ ہاتھ اور یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ اس نے مجھ سے، زبان نے بھی مجھ سے گالی نکالی تھی، مجھ سے غیبت کی تھی، مجھ سے الزام لگائے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں یہ بات اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. آپ نے لوگوں کو یہ بات کہی تھی کہ میں اور میری ماں ہم دونوں اللہ جیسی صفات رکھتی ہیں، ہم بھی خدا کے ساتھ شریک ہیں. ہمارے ایک مثل مشہور ہوتی تھی، اولیاء، انبیاء، ابدال بھی خدا تو نہیں ہوتے لیکن خدا سے جدا بھی، اس کا مطلب نالال ہونا، نالال ہوتے. کتنا غلط جملہ ہے. خدا تو نہیں ہوتے لیکن خدا کے ساتھ ساتھ ہوتے، ادھر سے ساتھ ہوتے. اللہ کہتے ہیں میں وحدہ لا شریک ہوں، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرا کوئی کف میرے ساتھ والا ہے ہی نہیں، میں اکیلا ہوں. کفوا، میرا کوئی کف، کوئی ہمسر ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں وہ خدا تو نہیں ہوتے لیکن خدا سے جدا نہیں ہوتے. خدا کو تو نیند نہیں آتی، مخلوق کو تو نیند آتی ہے. خدا کو اونگ نہیں آتی، مخلوق کو تو اونگ آتی ہے. تو نانا کرو، خدا تو تھکتا نہیں ہے، مخلوق تو تھکتی ہے. نال کرو ہو گئے. خدا کو بھوک نہیں لگتی، مخلوق کو بھوک لگتی ہے. نال کرو ہو گئے. خدا بیمار نہیں ہوتا، ساری مخلوق بیمار ہوتی ہے. خدا مرتا نہیں ہے، الحی القیوم ہے. پھر نال کرو ہو گئے. فرمایا انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ، آپ نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ صاحب میں اور میری ماں ہم خدا کی طرح ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی مشکل کشائی ہے، ہم رزق دیتے ہیں، ہم تکلیفیں دور کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسا رعب اللہ رب العزت کا طاری ہو جائے گا، ایسا خوف طاری ہوگا کہ آپ یوں کانپیں گے اور آپ کے بدن کے تمام بالوں کی جڑوں سے خون نکل آئے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں یا اللہ میں تو آپ کا بندہ ہوں، میں تو آپ کا بندہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مجھ پر الزام لگانا. چوتھا گواہ لسان کے بعد ارکان، یہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہماری گواہی دیں گے.
اليوم نختم قرآن پاک کی آیت ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. قیامت کے جب پیش ہوں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ تو نے کام کیا. بندے نہ مکر جاتے ہیں، عدالت میں مکر جاتے ہیں، جرگے میں مکر جاتے ہیں، ہم نے یہ نہیں کیا. اللہ فرماتا اچھا نہیں کیا کوئی بات نہیں. اللہ پاک فرماتے نختم، ہم ختم کے معنی ہوتے ہیں مور، ہم ان کے ہونٹوں پر مور لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پاؤں ہم سے باتیں کریں گے. مور لگا دیں گے. اب بندہ اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو دیکھا کہ یہ بول رہے ہیں تو اس وقت وہ کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، محشر کے میدان میں بندے کہیں گے اپنی کھال سے، یہ چمڑا جس کے اندر ہم ٹہ کے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، ارے تم ہمارے خلاف گواہی دیتے ہو، لِمَ شَهِدتُمْ، کیوں گواہی دی تمہیں؟ میں نے یہ جو چوری کی میں نے تمہارے لیے کی نا، اس پیٹ کے لیے کی. میری کھال اچھی ہو جائے، میرے بال اچھی ہو جائے، تم میرے بال ہو، میری کھال ہو، تمہارے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، تو تم آج میرے خلاف گواہی دیتے ہو. تو یہ کھال جواب دے گی وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ، قالوا، یہ کھالیں ہمارے بدن کی چمڑا ہے نا، یہ بولے گا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. یہ ہمارے بدن کی کھال کہے گی کہ ہمیں آج اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی ہے. جس اللہ نے پہلی مرتبہ ہمیں پیدا کیا وہی دوبارہ اس نے ہمیں زندہ کیا. لہذا ہم اللہ کے تابع ہیں، ہم تمہارے تابع نہیں ہیں. جو کچھ تم نے کیا ہم نے اللہ کے سامنے سچ میں ہے. یہ پانچواں گواہ آ گیا. اللہ پاک یہاں بس نہیں کریں گے. الملکان بلائیں گے فرشتوں کو، تم آؤ. فرشتے آئیں گے. فرمایا کہ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. دو فرشتے بیٹھے کراما کاتبین لکھ رہے. فرشتوں کو بلائیں گے کھولو اپنا رجسٹر. وہ کھولیں گے، ہر بات لکھی ہوگی. جب رجسٹر سامنے آئے گا، رجسٹر جب کھلے گا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. کیا ہو گیا اس کتاب کو، اس رجسٹر کو کیا ہو گیا؟ کوئی چھوٹی بڑی چیز اس نے چھوڑی نہیں، سب کچھ کیا لکھا ہوا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کی ہر چیز وہاں لکھی ہوئی. مثقال ذرۃ شر یرا خیر یرا، ہر چیز موجود ہے. اب اتنے سارے 8 گواہ ہمارے خلاف پیش ہو جائیں گے جو ہمارے اپنے اندر ہیں. جگہ گواہی دے گی، وقت گواہی دے گا. آج بھی جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کیمرے کے اندر جب ویڈیو بنتی ہے تو ویڈیو کے اندر تاریخ بھی لکھی ہوتی ہے کہ یہ تاریخ ہے. وقت بھی لکھا ہوتا ہے، اتنے بج کر اتنے میں بھی لکھا ہوتا ہے. آج یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے قرآن کریم کی باتوں. تو لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، فنگر پرنٹ ہوتے ہیں، تو ہمارے یہ ہاتھ گواہی دیتے ہیں کہ اس اسلحے پر فلاں کا ہاتھ لگا ہوا ہے، اس چوری کی چیز پر فلاں کا فنگر، انگلیاں لگی ہوئی ہیں، یہ انگوٹھے لگے ہوئے. کوئی چیز کی ہماری قرآن کریم نے پہلے ہی بتا دی. اس سب کے جاننے کے باوجود اگر ہم گناہوں پر مصر رہیں گے، مجرم اگر جرم پر ندامت اختیار کر لے اور توبہ کر لے، وہ قابل معافی ہوتا ہے. آپ نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور توبہ کر دی تو معاف کر دیتے. لیکن اگر مجرم ڈھڑائی کرے اور وہ توبہ بھی نہ کرے، شرمسار بھی نہ ہو اور پھر لگاتار وہی عمل کرتا رہے، اس کو نہیں چھوڑا، اس کو سزا ہو. اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کی توفیق عطا فرمائے.